السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو پاندھا ٹی وی یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم سیکھ رہے تھے جامع خادم الحرمین الشریفین کے بارے میں۔ اس میں عرض آپشن کے متعلق ہم سیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد روات کا آپشن ہے۔ اس کے ذیلی موضوعات مزید یہ 5 ہیں: قائمۃ الروات، روات کتاب، کتب، تصنیفات خاصہ بالروات، الفاظ الجرح والتعدیل، اقوال اہل العلم فی احوال الروات۔ تو اس کے بارے میں ہم سیکھیں گے۔ سب سے پہلا جو آپشن ہے وہ ہے قائمۃ الروات۔ اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کی جو ونڈو ہے وہ کھل جائے گی۔ اس میں آپ دیکھیں یہاں پر یہ آپ کو راوی نظر آ رہے ہیں، اور یہ راوی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اس میں سے آپ کسی بھی راوی کے متعلق ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے، یہاں پر اس راوی کا نام لکھیں گے۔ یہاں پر الکل ہے، تو یعنی کہ اس کا نام، شہرت، لقب، کنیت، نسب، یہ سب ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو کل پہ کلک کریں گے۔ اور اگر آپ اس میں سے کسی ایک یا ایک دو کے اوپر نشان لگانا چاہتے ہیں تو یہاں سے یہ ختم کر دیں گے، اور پھر اس طرح یہاں پر نشان لگائیں گے، اور اس کے بعد آپ بحث کے اوپر کلک کر دیں گے تو وہ راوی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مثلا یہاں پر ہم نے لکھ دیا مصعب بن عمیر، تو مصعب بن عمیر لکھ کے اس کے بعد ہم سرچ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس پر کون سا راوی آتا ہے۔ تو یہ ہم نے لکھ دیا، اور اس کے بعد کیا کیا، بحث کے اوپر کلک کیا، تو یہ دیکھیں مصعب بن عمیر یہ راوی آپ کے سامنے آ چکا ہے، جو کہ صحابی ہے، اور اس کی شہرت، اس کا لقب، اس کی کنیت، نسب، تاریخ الوفات اور عدد المرویات یہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ تو اس میں آپ نیچے دیکھیں، یہاں پر اس راوی کا مزید تعارف ہے: الترجمہ بطاقہ، روی عن، روا عنہ، جرح و تعدیل، تصنیفات خاصہ، اور یہ آخر تک۔ تو یہ معلومات بھی آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں اس راوی کے متعلق۔ اور یہاں پر دیکھیں اضافۃ للبحث المتعدد، یعنی اس راوی کے متعلق آپ مزید بحث کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں لقد تمت الاضافہ للبحث المتعدد بنجاح، هل تريد الانتقال للبحث متعدد؟ نعم، اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے تو یہاں پر وہ جو راوی ہے وہ آ جائے گا، اور اس میں آپ اس کے متعلق سرچ کریں گے۔ تو یہ پہلے ہم نے کچھ بحثیں بنائی ہوئی ہیں، اس کو ہم حذف کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ یہ یہاں سے ڈیلیٹ ہو گئی، اور اس کے بعد یہ مصعب بن عمیر آ گئے۔ تو یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں، بحث کے اوپر جب آپ کلک کریں گے تو اس راوی کی جو حدیثیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ دیکھیں جیسے ہم نے اس کے اوپر کلک کیا تو ان کی جو احادیث ہیں وہ آپ کے سامنے یہاں پر آ چکی ہیں۔ اس کے بعد ہم واپس جائیں گے، اور یہاں پر آپ دیکھیں الربط الموضوعی، ہم نے یہاں پر اشتغال عالم بالعبادہ و ترک تعلیم، اس کے اوپر کلک کیا اور یہاں پر کلک کیا تو آپ دیکھیں گے یہ وہاں پر جا چکا ہوگا۔ یہ دیکھیں یہ آ چکا ہے اشتغال عالم، اور یہاں سے آپ اس حوالے سے جو حدیثیں ڈھونڈنا چاہتے ہیں بحث کریں گے تو اس حوالے سے ساری حدیثیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اسی طرح یہاں پر یہ دیکھیں البحث النصی، آپ کسی حدیث کے متعلق ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اس حدیث کے متعلق حدیث کا لفظ یہاں پر لکھیں گے، اور اس کے بعد یہ کل نصوص یعنی وہ آیت ہے یا اسماء روات ہے یا کیا ہے وہ یہاں پر لکھ سکتے ہیں یا سلیکٹ کر سکتے ہیں، اور مطابق جزئی، اس کا ایک جز اس کے مطابق ہو، یا اس میں الف لام یا علیحدہ علیحدہ ملے ہوئے حروف آئیں یا الگ الگ حروف آ جائیں تو یہ آپشن یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح متتالیہ، مبعثرہ، یہ مکمل جتنی بھی اس کے اندر سیٹنگز ہے وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کریں گے، اور اس کے بعد آپ یہاں پر اضافہ للبحث متعدد کے اوپر کلک کر دیں گے تو وہ سیٹنگ ہو جائے گی، اور اس کے بعد یہاں وہ لفظ لکھ دیں گے، اور پھر یہاں آ کے آپ بحث میں آ کے سرچ کریں گے اس آپشن میں۔ تو اسی طرح یہ روات کا بھی آپشن ہے، یہ ربط الموضوعی، بحث النص اور روات، یہ موضوعات تلاش کر سکتے ہیں، یہاں سے حدیث تلاش کر سکتے ہیں، یہاں سے راویوں کے بارے میں آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ بحث متعدد کا علیحدہ سے آپشن ہے۔ ہم واپس اسی آپشن میں آتے ہیں جو قائمۃ الروات والا تھا، تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ یہاں پر ہم دوبارہ لکھتے ہیں مصعب بن عمیر، اور اس کے بعد یہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا مصعب بن عمیر۔ اب ہم کیا کرتے ہیں،
یہاں بحث کے اوپر کلک کرتے ہیں، یہ راوی آ گیا، اسے سلیکٹ کرتے ہیں۔ عرض احادیث الراوی، اس راوی کی حدیثیں آپ نے دیکھنی ہے تو اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس راوی کی جو حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری حدیثیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے اس راوی کی حدیثیں آ چکی ہیں۔ ہم واپس جائیں گے یہاں سے، اور یہاں پر تحدید، یعنی کہ تحدید کا معنی ہے کہ مختلف جو صیغے ہوتے ہیں راویوں کے بارے میں، وہ تمام صیغوں سے آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، یا پھر اس میں سے قال، صریف السماع یا کوئی ایک سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ پورے کے پورے صیغے اس نے یہاں پر دیے ہوئے ہیں، اور آپ ان میں سے کچھ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ عرض اسانید الراوی، یعنی اس راوی کی جو سند ہے وہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں آپ کلک کریں گے، اس کی سندیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ یہاں پر ہم نے کلک کیا تو یہ آپشن ابھی اوپن ہو رہا ہے، کچھ ہی دیر بعد یہ اوپن ہو جائے گا، اور پھر ہم اس کے متعلق دیکھیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور یہاں سے آپ کوئی بھی جو راوی ہے اس کے اوپر سلیکٹ کریں گے، جو روی عنہ، یعنی ان سے جس راوی نے روایت کی ہے، اور اس کے بعد تحمیل الاسانید کے اوپر کلک کر دیں گے تو یہاں اس کی سند آ جائے گی۔ تو یہ دیکھیں، مصعب بن عمیر سے ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے روایت کی ہے، اور یہ پوری اس کی نیچے سند آ چکی ہے۔ یہاں سے آپ سند بڑی کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ تصغیر یعنی چھوٹی کر سکتے ہیں، عادی کا معنی جو عام سائز ہے، اور حفظ کا معنی کہ آپ اسے کاپی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں، خدمات الاسانید عرض احادیث سند المختار، تو اس کے اوپر جب آپ کلک کریں گے، یہ دیکھیں یہاں پر مزید جو سند کے متعلق معلومات ہے وہ آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عرض احادیث سند المختار، اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس سند سے جو حدیث ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو یہ دیکھیں، اس سند سے جو حدیث ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اس کے بعد ہم واپس جائیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں الکل کا آپشن ہے، یہاں سے آپ ان سب کتابوں میں بھی اس راوی کے متعلق ڈھونڈ سکتے ہیں جس میں اس کی حدیثیں ہیں، اور کسی ایک کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ کس کتاب میں اس کی کون سی سند آئی ہے ان سندوں میں سے۔ تو اس طرح یہ اسانید الراوی کا جو آپشن ہے۔ تو آخر میں آپ دیکھیں یہاں پر کل الکتب کا نشان ہے، اور یہ مجال حر کا نشان ہے، اور اسی طرح یہ مجال المستخدم کا نشان ہے۔ یہاں سے بھی آپ کتب سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہ خروج کا آپشن ہے، یہاں سے آپ خروج کریں گے، باہر نکل آئیں گے، اور یہاں سے ہم واپس جاتے ہیں جو مین آپشن اس کے اندر۔ تو یہ مین آپشن آ چکا ہے۔ یہاں پر بنا او سند الراوی، یعنی آپ کوئی سند اس کی بنانا چاہتے ہیں، یہ اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر ان سے جو جن راویوں نے حدیثیں بیان کی ہیں ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کریں گے اور اس کا اضافہ کریں گے، اور پھر اس میں سے اگلا سلیکٹ کریں گے، اس کا اضافہ کریں گے، اور پھر اگلا، اس طرح آپ کرتے جائیں گے، اور جب یہ اختتام پذیر ہو جائے گا تو وہ آپ کی سند تیار ہو جائے گی۔ تو یہ دیکھیں، یہ تیار ہو چکی ہے۔ اب آپ عرض کے اوپر کلک کریں تو اس سند کے ساتھ جو بھی مواد ہوگا، جو حدیثیں ہوں گی، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ تو یہ دیکھیں، اس سند کے ساتھ جو حدیث ہے وہ آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ اب ہم واپس جائیں گے، اور یہاں سے ہم مین آپشن پہ واپس گئے۔ یہاں پر یہ دیکھیں تصنیفات خاصہ بالراوی، اب ہم اس راوی کے اوپر کلک کر کے تصنیفات خاصہ بالراوی اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس راوی کے متعلق جو مخصوص علماء نے، جو محدثین ہیں، انہوں نے اس کے متعلق جو خاص الفاظ استعمال کیے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ تصنیفات خاصہ بالراوی کا جو آپشن ہے، اس راوی کے متعلق جو مخصوص الفاظ ہیں، مثلا الادراک، اثبات سماع، المفاضلہ بین الرواة، تو یہ آپشن آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ روات میں سے جو پہلا آپشن ہے قائمۃ الروات، اس کے متعلق ہم نے سیکھا۔ اگلے آپشن کے متعلق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔
اگر آپ ہمارے چینل پاندہ ٹی وی پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پیج کو لائک نہیں کیا، تو کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔